نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل و عیال کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمے ہے. ان کو بھی اچھے اعمال پہ لانا اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچنے کی تلقین کرنا تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. ورنہ صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ بھی کافی نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، یہی ہمارے بیوی بچے اہل و عیال ہمارے محتاط ہمارا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے اللہ یہ خود تو نماز پڑھتا تھا، خود تو اچھے کام کرتا تھا، خود تو تبلیغ میں جاتا تھا، خود تو تلاوت کرتا تھا، لیکن ہمیں ان باتوں کی تلقین نہیں کرتا تھا. تو بہرحال اس سے بھی پتہ چلا کہ اہل و عیال کی ذمہ داری جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کی شدت کو بیان فرمایا: وقودها الناس والحجارہ، کہ اس کی شدت کا اندازے سے لگاؤ کہ اس کا ایندھن کوئی لکڑی کوئلہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں بلکہ وہ پتھر جن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت بناتے تھے اور ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. اور یہی پتھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ ان کی ذلت مزید بڑھ جائے اور یہ دیکھ لیں کہ عابد اور معبود دونوں جہنم کے اندر جل رہے ہیں. تو بہرحال میرے محترم دوستو، اس آیت کے تحت ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بچنے والے اعمال کرنے چاہیے. ہم دنیا کے چھوٹے موٹے چیزوں سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی سردی، دنیا کی گرمی، دنیا کی بھوک سے، دنیا کی پیاس سے اور چھوٹے موٹے مرضوں سے اور پریشانیوں سے ہم ہر طرح سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہنم کی اتنی بڑی سخت عذاب دینے والی آگ سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر حقیقت میں ہمارے دل کے اندر جہنم کا خوف، اس کی وحشت اور دہشت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے تو ہمارے اعمال کے اندر قوت سے پیدا ہو جائے. اعمال کے اندر قوت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں ایک شخص ہے جو نہایت ہی مریض ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے چلو، کہتے ہیں میرے چلنے کی ہمت نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، میں مریض ہوں. خدا نخواستہ اس کمرے کے اندر اچانک سے آگ بھڑک اٹھے تو جو تندرست ہیں وہ تو بھاگیں گے ہی، لیکن جو مریض ہے، جو ابھی تک کہہ رہا تھا میں چلنے کے قابل نہیں ہوں، شاید وہ تندرست سے بھی آگے بڑھے گا اور بھاگے گا وہاں سے. اب اس کے اندر یہ طاقت اور قوت کہاں سے آ گئی؟ یہ اپنے جسم کے جل جانے کے خوف کی وجہ سے اس کے اندر قوت آ گئی. تو اگر یہی خوف ہمارے دل کے اندر جہنم کی آگ کا ہوگا تو ہمارے اعمال کے اندر قوت پیدا ہوگی. پھر یہ سردی گرمی کے بہانے نہیں چلیں گے، پھر نماز کے لیے اٹھنا صبح ہمارے لیے بہانہ نہیں چلے گا، پھر نماز کے لیے مسجد میں آنا دکان بند کرنے کا ہمارا بہانہ نہیں چلے گا. اصل میں اس کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اتر جائے تو فرمایا کہ اعمال کے اندر قوت خود بخود انسان کی آ جاتی ہے. اب اس جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کے لیے اتباع ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور ماننا، اور اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ ہر عمل آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا. انشاءاللہ اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں گے.